بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ بلاول زرداری نے امریکہ میں فوڈ سیکورٹی کے اوپر جو یونائٹڈ نیشن کی کانفرنس تھی وہ اٹینڈ کی، اور اس کانفرنس میں یہ کہا کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے تمام ملک مل کے فوڈ سیکورٹی کے معاملے میں ایک حکمت عملی بنائیں اور آگے بڑھیں، کیونکہ خوراک کی کمی یہ دنیا کے کسی بھی ملک کا مسئلہ ہو سکتا ہے، خاص طور پہ غریب ممالک۔ اور پھر جو حالات ہیں وہ پوری دنیا نے فیس کیے، جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کرونا وائرس کا اٹیک، کلائمیٹ چینج، اور پھر یوکرین کی جنگ، یہ سارے جو معاملات ہیں، یہ سارے جو واقعات ہیں، ان کا یکساں اثر پوری دنیا پہ پڑا ہے۔ بعض ممالک اس سے اچھی طرح نہ برداشت نہ ہو سکے، بعض نہیں ہو سکے، لہذا اس وقت جو موجودہ جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس نے ان ساری چیزوں کو مزید خراب کر دیا ہے۔ اور جیو پولیٹیکل سچویشن میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ مغربی دنیا کی رشیا کے ساتھ جو کنفرنٹیشن چل رہی ہے اس نے دنیا کے حالات خراب کیے ہیں۔ پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، ہماری پوٹینشل تو بہت زیادہ ہے فوڈ سیکورٹی کے معاملے میں، ہمیں کوئی اتنا ایشو ہونا نہیں چاہیے تھا، اور ایک وقت تھا کہ ہم گندم ایکسپورٹ بھی کرتے تھے، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ جو حالات یہاں پہ ہوئے کووڈ کی وجہ سے، اور پھر کلائمیٹ چینج وغیرہ، ابھی شدید گرمی بھی آ گئی، تو ان چیزوں کی وجہ سے ہمیں بھی سیٹ بیک ہوا اور ہمارا مسئلہ بنا گندم کے معاملے میں۔ پاکستان کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ اس وقت پانی کی شارٹیج ہے، اور پانی کی شارٹیج نے ہماری سچویشن اور بھی خراب کر دی۔ آج یہی صورتحال جو شارٹیج آف واٹر ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ بن چکی ہے۔ اگر یہ پرابلم نہ ہوتی تو اللہ کا فضل ہے، زمین زرخیز ہے اور بھی وسائل موجود ہیں، پاکستان دنیا میں ایک لیڈنگ رول ادا کر سکتا تھا خوراک کے معاملے میں، اور اس لیڈنگ رول میں نہ صرف پاکستان اپنے لیے خوراک پیدا کرتا بلکہ دنیا کے دوسرے ملکوں کو بھی مدد کر سکتا تھا۔ آج بھی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان سے گندم افغانستان کو جاتی ہے، افغانستان بہت حد تک اپنی خوراک کی ضروریات کے لیے پاکستان پر انحصار کرتا ہے، اور پاکستان نے ایک لیڈ رول بھی ادا کیا جب ہم کہہ رہے تھے کہ افغانستان میں خوراک کی قلت اور حالات بگڑ رہے ہیں، لہذا پاکستان دنیا کو اس معاملے میں باور کرانا چاہتا تھا کہ افغانستان کی مدد کی جائے۔ اس کے علاوہ یوکرین میں بھی پاکستان نے کافی سارا امدادی سامان وغیرہ بھیجا۔ اپنے حالات مشکل ہونے کے باوجود ہم دوسرے ممالک کی مدد ہیومینیٹیرین پوائنٹ آف ویو سے کرتے رہتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جہاں دنیا پوری میں ایک شارٹیج خوراک کی آئی، اور وہ شارٹیج جو ہے اس کی وجہ یہ کہ جہاں تک رشیا اور یوکرین کا تعلق ہے، یہ دنیا کی جتنی بھی گندم کی پیداوار ہے اس کا 14% یہ پیداوار یہاں سے ہمیں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا 29% کے قریب جو ایکسپورٹ ہے خوراک کی، 29 سے 30% وہ ان دو ملکوں سے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان دو ملکوں سے آج ایکسپورٹ نہیں ہو رہی تو پھر لازمی بات ہے کہ 30% تو اسٹریٹ وے آپ کو دنیا میں کمی نظر آئے گی خوراک کی۔ اس کے علاوہ ہر ملک میں موسمی حالات کی وجہ سے یا کووڈ کی وجہ سے اگر خوراک کی قلت آئی ہے تو ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے۔ جیسے پاکستان جیسا ملک جو کہ خود کفیل تھا، ہم پچھلے دنوں پلان کر رہے تھے کہ ہم رشیا سے اور یوکرین وغیرہ سے 30 ملین ٹن کے قریب گندم امپورٹ کریں، جو بہت بڑی مقدار ہے، بہت بڑی مقدار ہے۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ ایک طرف تو رشیا اور وہاں سے آنی گندم بند ہوئی یوکرین سے، دوسری طرف انڈیا نے اعلان کیا کہ وہ پابندی لگا رہا ہے ایکسپورٹ کے اوپر، اور انڈیا جو کہ چائنا کے بعد دوسرا بڑا ملک ہے گندم پیدا کرنے والا، وہاں پہ کچھ حالات بگڑے اور انڈیا نے اس کے اوپر پابندی لگا دی۔ اس کے اوپر G7 کنٹریز نے احتجاج بھی کیا۔ یونائٹڈ نیشن چاہتی تھی کہ اس سٹیج کے اوپر انڈیا گندم کی ایکسپورٹ جاری رکھے۔ پچھلے سال یعنی جو مارچ میں سال ختم ہوا
اس میں بھارت نے تقریباً 70 لاکھ ٹن گندم ایکسپورٹ کی، اور مارکیٹ میں ریٹ زیادہ تھے کیونکہ کووڈ کی سچویشن اس وقت کووڈ بہت پھیلا ہوا تھا، تو بھارت نے دبا کے اس میں کمائی کی اور گندم خوب مہنگی بیچی۔ اب یہ ہے کہ جب اکانومیز بھی برباد ہوئیں کووڈ کی وجہ سے اور حالات دنیا میں ایسے ہوئے، تو ان حالات میں اس صورت میں عام غریب ممالک جو ہیں وہ افورڈ نہیں کرتے کہ بہت مہنگی گندم وہ خریدیں، لیکن گندم کی قیمتیں بہر صورت انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت اوپر چلے گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ جب بھارت میں گندم کی کچھ شارٹیج ہوئی جو انہوں نے باہر بیچا، اور پھر آگے اس سال کی پروڈکشن بہت اچھی نہیں ہوئی، تو بھارت کے اپنے اندر گندم کی قیمتیں اپنے ملک کے اندر ایک دم شوٹ اپ کر گئیں، اوپر چلے گئیں، اور خیال یہ تھا کہ اگر گندم وہاں سے باہر جاتی ہے، ایکسپورٹ کی جاتی ہے، تو شارٹیج کی وجہ سے بھارت میں قیمتیں اتنے زیادہ ہوں گی گندم کی کہ عام آدمی چیخ اٹھے گا اور اس کے لیے بہت زیادہ مسئلہ بنے گا۔ اور ساؤتھ ایشیا سارا اس وقت گندم کے لحاظ سے مشکل میں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ بنگلہ دیش ہو، نیپال ہو، سری لنکا، یہ ملک آلریڈی بھارت کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں اور یہ گندم اپنی بھارت سے امپورٹ کرتے تھے۔ اب اس وقت جو بھارت نے پابندی لگائی، اس سے انٹرنیشنل کمیونٹی ساری وہ ایک صدمے میں، ایک جھٹکے میں آ گئی، کیونکہ خوراک کے معاملے میں اب یہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ جن ممالک کے اوپر تھوڑی بہت توقع تھی، تکیہ تھا، وہ بھی اب اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ پھر آگے ہیٹ ویو جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اس کی وجہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ گندم کی پیداوار کم ہوگی، کسان گندم کی کٹائی وغیرہ سے کترا رہا ہے، باہر گرمی شدید ہے، ان چیزوں نے بھی گندم کی پیداوار پہ اثر ڈالا ہے۔ اب ان حالات میں پاکستان کے اوپر خاصا پریشر ہے، لیکن یہ کہنا کہ پاکستان جو ہے وہ گندم کے معاملے میں بالکل ہی کسی اہل نہیں ہے کہ ہم اتنی پیدا نہیں کرتے، پھر بھی ہمارے ہاں گندم کافی ہوئی، اور شارٹیج جو 30 لاکھ ٹن کی کہا جاتا تھا، اب توقع یہ ہے کہ 30 لاکھ ٹن نہیں، ہمیں تقریباً 15 لاکھ ٹن کے قریب گندم باہر سے امپورٹ کرنی پڑے گی۔ یہ آج کے مشکل حالات کی وجہ سے اور یوکرین کی جنگ وغیرہ کی وجہ سے کہ ہمیں پروکیورمنٹ میں دقت ہے، ورنہ تو عموماً پروکیورمنٹ میں اتنی پرابلم نہیں ہوتی، اور پیداوار اپنی ہماری اتنی ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم باہر سے منگائیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ ہے کہ یہ شارٹیج کی وجہ سے اس وقت جو خوراک کی قیمتیں ہیں وہ تقریباً 23% بڑھی ہیں، جبکہ گندم کی قیمت 40% تک بڑھ چکی ہے۔ اب اس سے آپ سوچئے کہ ہمارے جیسے ملک جو کہ جن کے پاس زر مبادلہ کی قلت ہے، وہ مہنگی گندم جب خریدیں گے تو زر مبادلہ کے ذخائر پہ بھی بہت برا اثر پڑے گا، لیکن یہ آئٹم ایسا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ گندم بہر صورت اپنے ملک میں لوگوں کو مہیا کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں بے شک زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ یوکرین سے سستی گندم ملتی تھی، لیکن آج یوکرین بہت بڑا ایکسپورٹر ہونے کے باوجود ایک مشکل حالات میں ہے۔ اس کی بندرگاہیں جو ہیں وہ رشیا نے بلاک کی ہوئی ہیں، جو بلیک سی میں ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہاں سے کوئی بھی چیز ایکسپورٹ نہیں ہو رہی، بلکہ ان کی اپنی امپورٹس وغیرہ بھی وہاں رکی پڑی ہیں، اور اس وجہ سے پوری دنیا میں توقع ہے کہ گندم کی شارٹیج ہوگی۔ اب پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان میں صورتحال کیا ہے۔ پاکستان میں اس وقت گندم جو ہے وہ اس سال پچھلے سال کی نسبت کم پیدا، باوجود اس کے کہ فصل اچھی تھی، لیکن مختلف حالات کی بنیاد پہ جو گندم ہے وہ اس سال کم پیدا ہوئی۔ ہمارا جو بھارت نے پابندی لگائی ہے اس کا ڈائریکٹ ہمارے اوپر تو کوئی اثر ایز سچ نہیں پڑے گا، لیکن جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں شارٹیج ہوتی ہے، جس طرح کہ بھارت ابھی گندم نہیں دے رہا تو شارٹیج ہوگی، تو میں نے جیسے کہا کہ 40% اس کی قیمت بڑھے گی، وہ مسئلہ ہمیں ضرور آئے گا، اور 40% قیمت زیادہ دینے میں پاکستان کو لازماً زیادہ فارن ایکسچینج خرچ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ تو ہمارا چونکہ بھارت کے ساتھ تجارت نہیں ہے، اس وجہ سے ہم ڈائریکٹ گندم تو لیتے نہیں، لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ سے جب لیں گے تو قیمتیں شارٹیج کی بنیاد پہ ہمیں ادا کرنا ہوں گی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جہاں تک پروکیورمنٹ کا تعلق ہے، ہمارے ہاں پاکستان کے جو ادارے ہیں، پاسکو وغیرہ، انہوں نے بہت اچھی طرح گندم پروکیور کی ہے، اور اس سے اور پرائیویٹ سیکٹر نے بھی
جس سے لگتا ہے کہ پیداوار کے حساب سے ہمارے سٹاکس اچھے ہیں، لیکن بالآخر ہم پھر گندم کے معاملے میں خود کفیل نہیں رہتے، اس دفعہ تو پیداوار کے مسئلے سے، لیکن کیا پرابلمز کیا ہے ہمارے ہاں؟ یہ بہت بڑی دشواری ہے کہ سٹوریج گندم کے لیے ہماری پوری طرح ہمیں میسر نہیں۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ سٹوریج اتنی بنائے کہ پورے ملک کے نہ صرف ایک وقت کے 1 سال کے اپنے سٹاکس موجود ہوں، بلکہ اسٹریٹجک ریزروز بھی ہوں، تاکہ اگر کسی وقت پہ کسی نامساعد حالات کی وجہ سے گندم پیدا نہ ہو، کم گندم ہو، تو پھر ہم اپنے ریزروز میں سے شارٹیج پوری کر سکیں۔ لیکن ہمارے پاس سٹوریج نہیں ہے۔ کئی جگہوں پہ، خاص طور پہ بلوچستان وغیرہ میں، گندم کھلے آسمان کے نیچے سٹور کی گئی، اور بہت جگہوں پہ یہ سٹوریج جو ہے وہ بارش اور موسم کے حالات کی وجہ سے وہ ناکام ہوئی اور گندم ساری بار پڑی برباد ہو گئی۔ اس کے علاوہ سندھ، کاشمور وغیرہ کے ڈپوز ہیں مختلف جگہوں پہ، وہاں پہ گندم کی چوری بہت ہے۔ بہت ساری دفعہ دیکھا گیا کہ گوداموں میں جو گندم کی بوریاں پڑی تھیں، وہ گندم تو خدا جانے کہاں گئی، لیکن اس کی جگہ ایسی بوریاں پڑی تھیں جن کے اندر مٹی بھری ہوئی تھی۔ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ آپ وہاں سے گندم چوری کرتے ہیں، کھلی مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں، اور سرکاری سٹاکس میں پھر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوتی۔ کاغذوں میں گندم موجود ہے لیکن ایکچول گندم نہیں ہے۔ پھر ہے ہماری ذخیرہ اندوزی۔ جو آٹا کی ملیں ہیں، چونکہ ان کا کاروبار اور اسی پہ چیز چلتی ہے، مہنگا ہوتا ہے، آٹا میں کمائی کرتے ہیں شارٹیج کر کے، تو یہ ہولڈنگ کرتے ہیں گندم کو، یہ چھپا رکھتے ہیں اپنے گوداموں میں ہولڈنگ کر کے۔ نتیجہ یہ کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو گندم مل رہی ہے لیکن پاکستان میں ناپید ہو جاتی ہے، پاکستان میں اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو آج یہ صورتحال ہماری جو ہمیں آج درپیش ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں بیرونی عوامل تو ہیں ہی جن کے اوپر آپ کا بہت قابو آپ نہیں کر سکتے، اس کو بہت زیادہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اندرونی عوامل تو ٹھیک کیے جا سکتے ہیں۔ جہاں سٹوریج ہے وہ آپ بڑھا لیں، جہاں آپ چوری چکاری کا کوئی چانسز ہیں اس کو چیک کیا جائے۔ جب تک آپ لوگوں کو سزائیں نہیں شدید دیں گے یہ کام تو چلتا رہے گا، سو بے ایمانی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اندرون ملک ٹھیک کرنے والی ہیں، ان کو کیا جائے۔ فوڈ سیکیورٹی آپ کی اتنی اہم چیز ہے کہ آپ اسلحے کے بغیر تو رہ سکتے ہیں، لیکن بھوک کے بغیر یا بھوک کو مٹائے بغیر آپ نہیں رہ سکتے، جس کا مطلب یہ کہ خوراک ہر شخص کو چاہیے۔ لہذا وہ ملک جو خوراک میں اپنے فوڈ سیکیورٹی کے معاملے میں خود کفیل نہیں ہیں، ان کی اپنی سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ وقت پہ دنیا آپ کو گندم دیتی نہیں، وقت پہ آپ کو ضرورت آپ کی شدید ہوتی ہے، لیکن باہر سے آپ کو وقت پہ گندم ڈیلیور نہیں ہوتی، لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، دوسرے ملک آپ کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ ہم نے جو پچھلے دنوں نیشنل سیکیورٹی پلان ایشو کی، اس میں فوڈ سیکیورٹی کا ذکر تھا، لیکن وہ فوڈ سیکیورٹی کاغذوں میں لکھی ہوئی موجود ہے، اس کے بارے میں ابھی تک کوئی ڈیٹیلڈ پلاننگ سامنے نہیں آئی۔ اگر ہم وہ پلان نہیں کریں گے اور اس پلان کے مطابق گندم پیدا نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں کسی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، جو کہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے مشکل حالات پیدا کرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔